پہلی دفعہ کوئی وزیر اعظم لائیو ٹرانسمیشن میں کال کر کے کہتا ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی دوست، میرا سب کچھ اب پاکستان ہے۔ وزیر اعظم کے یہ الفاظ سن کر میرے چہرے پہ خوشی آ گئی اور منہ سے ایک ہی دعا نکلی، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور لمبی عمر عطا کرے۔ میرا ہان بوڑھا ہو گیا ہے، جسے 22 سال تک پرانے حکمرانوں نے توڑنے کے لیے ہر غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا۔ خدا کے اس بندے کے ایک جملے نے سب پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آخری سانس تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو قومی مجرموں کا احتساب کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام سوچتے ہیں ٹیکس نیٹ میں آگے تو انہیں تنگ کیا جائے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ادارہ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان کے لیے کر ڈالوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ پہلی بار براہ راست سوالوں کے جوابات دیے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا ٹیکس انہی پر خرچ ہوگا۔ ملک آج جس دور پر کھڑا ہے، جتنا قرض آج لے رہے ہیں، اس کا آدھا پرانے قرضوں کے سود پر چلا جاتا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، بدعنوانی کی وجہ سے ملک آج اس حال کو پہنچا ہے۔ کرپشن کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 35% کم کر دیا ہے۔ کابینہ ارکان نے 10% تنخواہیں کم کر دی ہیں۔ افواج پاکستان نے اپنے خرچے میں کمی کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ایف پی آر میں ہر سطح پر اصلاحات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا، عوام 30 جون سے پہلے اپنے اثاثے ظاہر کریں۔ 30 جون کے بعد مزید وقت دیا تو لوگ سمجھیں گے مزید اسکیم بھی آئے گی۔ عمران خان نے کہا، حکومت کے پاس معلومات موجود ہیں، ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی قوانین بن چکے ہیں۔ ملک تب چلتا ہے جب حکومت اور عوام آپس میں مل کر چلتے ہیں۔ اگر ٹیکس نہیں لیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اثاثہ جات ظاہر کرنے کی اسکیم سرکاری عہدیداروں اور سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے۔ پاکستانیوں، آج ملک جہاں کھڑا ہے، ان حالات میں عوام اور حکومت دونوں کو بدلنا ہوگا۔ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ اس ملک کے لیے اچھا وقت تو انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ عمران خان نے عوام سے اپیل کی کہ ٹیکس ادائیگی کو قومی فریضہ سمجھیں۔ میرے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ میں نے بیرون ملک کمائی کی اور پیسہ پاکستان لے کر آیا۔ انہوں نے کہا، میں سب سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے ملک کے لیے کر ڈالیں۔ بے نامی اثاثوں کو ضبط کرنا ہماری مجبوری ہوگا۔ عمران خان نے کہا، اپنی ٹیم کو اسپیشل ہیلپ لائن قائم کرنے کے لیے کہا ہے، جہاں کسی کو شکایت ہو تو وہ بتائے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا نظام بنائیں گے کہ لوگ مجھ سے براہ راست بات کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں تو 30 جون سے پہلے کم از کم خود کو رجسٹر کر لے۔ 30 جون کے بعد مزید وقت دیا تو لوگ سمجھیں گے اور بھی اسکیم آئے گی۔ انہوں نے کہا، ایک سیاستدان نے اپنے نوکروں کے نام پر دبئی میں 5 گھر لیے ہوئے ہیں۔ سیاستدان اور پبلک آفس ہولڈر کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، عمران خان کا کوئی بزنس ہے نہ کوئی فیکٹری، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ مجھے کسی دوست کی کوئی پرواہ ہے۔ جو ملک کے لیے بہتر ہوگا میں وہی کروں گا۔ انہوں نے کہا، پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے جہاں ریاست کمزور لوگوں کی ذمہ داری لے لے گی، لیڈر جواب دہ ہوتا ہے۔ میرے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ 25 سال ملک سے باہر کما کر وطن لایا، ایک روپے کا حساب ہے۔ قوم سے اپیل ہے کہ اپنی زندگی آسان کریں، اثاثے ظاہر کریں۔ یہ قوم کے لیے اثاثے ظاہر کرنے کا سنہری موقع ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ اثاثے ظاہر کرنے کے بعد ٹیکس قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ حفیظ شیخ نے کہا، ہم ٹیکس کے نظام کی کوریج بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ بے نامی جائیداد رکھنے والوں کے لیے موقع ہے کہ ٹیکس نظام میں آئیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے بجٹ کے 2 بڑے ستون ہیں، ایک برآمدات بڑھانا اور دوسرا آمدنی بڑھانا۔ ہم ایکسپورٹ پر کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے۔ ہم مزید بھی دیکھ رہے ہیں کہ رینیو کیسے بڑھایا جائے۔ میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت حماد اظہر نے کہا، 1,52,000 آف شور اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے۔ وزیر مملکت حماد اظہر نے کہا، جو بھی کوئی اثاثے ڈکلیئر کرے گا، اس کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ عوام تسلی رکھیں، آپ کا ڈیٹا محفوظ ہے۔
کوئی ہراساں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا 1,52,000 آف شور اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، دیگر ملکوں سے آف شور اکاؤنٹ کا مزید بھی ڈیٹا آ رہا ہے۔ حماد اظہر نے کہا یہ حکومت کی پہلی اور آخری ایمنسٹی اسکیم ہے، اگر کوئی جیولر ہے تو سونے کو اسٹاک میں ڈکلیئر کر سکتا ہے، بہت بدقسمت ہوگا وہ انسان جو اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا اگلے سال تک ہمیں 3 سے 4% تک ٹیکس کو بڑھانا ہے۔ گزارش کروں گا اس موقع کو نہ گوائیں، اپنی قسمت کے ساتھ ظلم نہ کریں۔